جائے گی، زمین میں جو ہے وہ سب بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، سب الا من شاء اللہ، جس کو اللہ بچائے تو بچائے۔ پھر دوبارہ اس میں پھونک ماری جائے گی، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سارے اپنے رب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، قیام کریں گے۔ سوچئے، اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق دے۔ اس عدالت کے لیے میری اور آپ کی کیا تیاری ہے؟ اس عدالت میں پیشی ہونے والی ہے میری اور آپ کی، اس دربار میں حاضری ہونے والی ہے میری اور آپ کی۔ اقرا کتابک، اپنی ڈائری کو پڑھیے، اپنے نامہ اعمال کو پڑھیے۔ اپنے جرموں پر میرے پاس کیا بہانہ ہے، میں رب کے سامنے کیا کہوں گا؟ اور وہ پیشی بڑی شدید ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر انسان کو دو فرشتے چلاتے ہوئے اللہ کے دربار میں لائیں گے۔ سائق، چل اللہ کے دربار میں سیدھا، وشہید، اور گواہ اس کی ڈائری پڑھتا ہوا آئے گا، اس کے نامہ اعمال سناتا ہوا آئے گا۔ فعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا على الارض كذا وكذا، فلاں دن فلاں زمین پہ کھڑے ہو کے فلاں کچھ کر کے آیا۔ کس کے سامنے کھڑا ہے؟ کس دربار میں کھڑا ہے؟ اس دربار کی حدت اور شدت کا عالم کیا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر کوئی دوسرے سے بھاگ رہا ہے، باپ اولاد سے بھاگ رہا ہے، بیوی خاوند سے بھاگ رہی ہے، بچے باپ سے بھاگ رہے ہیں، دوست سے بھاگ رہا ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر کوئی چاہتا ہے میں بچ جاؤں، ساری دنیا ماری جائے۔ یہ اللہ کے دربار کی پیشی، یہ اس دن کی حدت اور شدت ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ سورج جو ابھی کروڑوں میل دور ہے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ انسان کے سر پہ ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر۔ راوی حدیث کہتا ہے میں نہیں جانتا میل کا مطلب کیا ہے، یہ میل مسافت والا میل ہے یا اس لکڑی کو، اس تلائی کو بھی میل کہا جاتا ہے جس سے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا۔ انسان اپنے پسینوں میں غرق ہوگا، اپنے اپنے اعمال کے مطابق۔ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، ناف تک، سینے تک، کچھ بدنصیب اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم۔ یہاں گرمی لگتی ہے، اے سی چلا لیتے ہیں، کمروں میں آ جاتے ہیں، درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں، پنکھے چلا لیتے ہیں، کولر چلا لیتے ہیں۔ اور حشر کا یہ میدان، اس میں کوئی سایہ نہیں سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں روتی ہو؟ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی کا نام آئے تو کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک مرتبہ کہو گے آپ کا رب آپ پر 10 رحمتیں اتارے گا۔ کیوں روتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج قیامت یاد آ گئی، حشر کے میدان کو یاد کر کے رونے لگ گئی۔ اے اللہ کے نبی، کیا قیامت کے دن مجھے یاد رکھو گے؟ حشر میں مجھے یاد رکھو گے؟ اور یہ عائشہ کون ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سائل پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں سب سے زیادہ پیار مخلوق میں کس سے کرتے ہو؟ کہا عائشہ سے کرتا ہوں، سب سے زیادہ پیاری مجھے کائنات میں عائشہ ہے۔ کہا مردوں میں کس سے کرتے ہو؟ کہا اسی کے بابا سے کرتا ہوں۔ پوچھتی ہے کیا مجھے حشر میں یاد رکھو گے؟ کہا عائشہ
3 موقع ایسے آنے والے ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، محمد بھی تجھے بھول جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صراط، جب میزان لگے گا، جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اللہ کے دربار کی یہ پیشی بڑی خطرناک ہے۔ فرشتے چلا کے لا رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، انسان دائیں طرف دیکھے گا، لا یرا الا اعمالہ، اپنے ہی اعمال نیکیوں کی صورت میں نظر آئیں گے۔ بائیں طرف دیکھے گا، اپنے گناہ، اپنے اعمال نظر آئیں گے۔ سامنے دیکھے گا، لا یرا الا نار جہنم، تو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ نظر آئے گی۔ وہ دیکھے گا، دنیا کے اندر پھنس جاتا تھا عدالتوں میں تو وکیل چھڑوا لیا کرتے تھے۔ وہ دیکھے گا جہاں وکیل بھی نہیں چلتے تھے وہاں کسی بڑی سامی کا فون چل جاتا تھا، اور جہاں فون بھی نہیں چلتا تھا وہاں نوٹ چل جاتے تھے۔ اس عدالت میں میرا کوئی مدد کرنے والا، اس پیشی میں میرا ساتھ دینے والا، دنیا میں ربیع الاول کے مہینے میں بڑا لوٹ پوٹ ہو کے گایا کرتا تھا، جہنم میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ دنیا میں تو جب کسی بابا کو سلام کرنے جاتے تھے بیگم محترمہ پردے میں ساتھ ہوتی تھی، پیر سے پہلے اس کے مرید بولتے تھے، بی بی اپنے منہ کو ننگا کرو۔ وہ کہتی، حضرت میں تو پردے دار عورت ہوں، کیوں ننگا کروں؟ کہا، بے وقوف پاگل عورت، اگر حضرت نے آج نہ دیکھا تو قیامت کو کیسے پہچان کے بخشوا لیں گے؟ منہ دکھاؤ ان کو۔ وہ کہتی، ہاں ہاں بالکل یہ بات تو ٹھیک ہے، وہاں بخشوانا ضروری ہے، لو زیارت فرما لو۔ احمد رضا خان صاحب ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ ہمارے غوث پاک، غوث اعظم سب سے بڑے مددگار، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا، انسانوں کا سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ وہ کہتے نہیں، ہمارے عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے۔ ان کے ہاتھ میں ایک رجسٹر تھا جس میں اللہ نے قیامت تک آنے والے سلسلہ قادریہ کے سارے مریدوں کا نام لکھ دیا کہ ہم نے تیرے سارے مریدوں کو معاف کر دیا۔ وہ رجسٹر حضرت کے ہاتھ میں تھا۔ لاہور کے اندر شہزاد سیفی ایک مولوی صاحب ہیں، میں ان کی کیسٹ سن رہا، وہ کہنے لگے ہمارے یہ اولیاء اللہ بزرگان دین جہنم کے کنارے پر خیمہ زن ہوں گے، اور ہمارے جو مرید جہنم میں جا رہے ہوں گے وہ ان کو فرشتوں سے چھین چھین کے جنت میں بھیجیں گے۔ یہ اللہ کی عدالت نہ ہوئی، دنیا کی عدالتیں ہو گئی۔ اس کا تو منظر یہ ہے، دائیں طرف دیکھے گا کوئی آ جائے، کوئی چھڑا لے، کوئی غوث پاک کا دامن آئے پکڑ کے مچل جاؤں، اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ سامنے جہنم کی آگ نظر آئے گی، اللہ کے سوال ہوں گے، بندے کے جواب، وہاں پر کوئی مدد کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ محمد کریم کہتے ہیں، عائشہ میں تجھے بھول جاؤں گا، 3 موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ گواہی پڑھنے والی ہے سب سے پہلے فرشتوں کی، فعل کذا و کذا فی یوم کذا و کذا، فلاں دن فلاں جرم کر کے آیا، فلاں دن فلاں جرم کر کے آیا۔ انسان کہہ سکتا ہے کہ فرشتے کون سا ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے حق میں تو بات نہیں کریں گے۔ اس کی گواہی، اگلی گواہی انسان خود دے گا، اس کی زبان پر تالا لگ جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، تمہاری زبانوں کو خاموش کر دیا جائے گا، تمہارے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، قدم بولیں گے، ران بولے گی، جسم کا ایک ایک انگ بولے گا۔ یہ کہے گا اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہو،